بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے اور ہمیشہ خوش رہیں۔ قصص الاسلام میں آج ہم واقعہ پڑھیں گے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ، جو ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوبہ اصفہان فارس کے ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ وہ خود اپنے ایمان لانے کا واقعہ مفصل بیان فرماتے ہیں، جو کہ حدیث کی کتب میں موجود ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد جو تھے وہ گاؤں کے سردار تھے، چودھری تھے، یعنی مالی لحاظ سے پوزیشن مستحکم تھی، اور ان کا اپنا ایک آتش کدہ بھی تھا۔ جب انہوں نے ہوش سنبھالی تو اپنے ارد گرد مجوسیت یعنی آگ پرستی کا زور و شور دیکھا، اور پھر وہ بھی ظاہر ہے اسی میں ایمان ان کا مذہب تھا مجوسیت، تو ان کا دل لگا اور وہ اپنے آتش کدہ کے محافظ بن گئے، اکثر زمینوں پہ جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے نصارہ کا ایک گرجا دیکھا، اس کے اندر گیا تو اس میں عیسائیوں کو نماز پڑھتے دیکھا، تو مجھے ان کی عبادت کا انداز جو تھا وہ بڑا پسند آیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے یہ دین سچا لگا، سچائی کا راستہ یہی ہے۔ ان کے ہاں آنا جانا شروع کر دیا۔ ان سے میں نے دریافت کیا کہ اس دین کا مرکز کہاں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک شام میں ہے۔ میں نے ایک دفعہ ان کا تذکرہ گھر والوں کے سامنے بھی کیا، تو فادر جو تھے وہ بڑے سخت تھے۔ انہوں نے مجھے ہر طرح سے سمجھایا کہ باپ دادا کا دین ہی بہتر ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ اگر آپ اپنے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مگر میں نے عیسائیت کی پسندیدگی کا اظہار کچھ اس انداز میں کیا کہ میرے باپ دادا کو خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ جو ہے نا دین نہ بدل دیں، تو اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے انہیں قید کر دیا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور بیڑیاں پہنا دیں۔ تو انہی دنوں میں، کیونکہ میں گرجا گھر میں جاتا تھا، تو میں نے انہیں کہا ہوا تھا کہ اگر کوئی قافلہ شام جائے تو مجھے اطلاع دی جائے۔ وہ ایک دن مجھے اطلاع ملی کہ ایک قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے اپنے پاؤں کی جو بیڑیاں تھیں وہ کاٹیں اور بھاگ کر ان کے ساتھ شام چلا گیا۔ وہاں جا کر سب سے پوچھا کہ مذہبی پیشوا کون ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فلاں بشیر ہے۔ میں اس کے ہاں چلا گیا، اس سے جا کر عرض کیا کہ میں تمہارے دین کو پسند کرتا ہوں، اسے اختیار کر کے تمہارے خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے منظور کر لیا۔ کافی عرصے اس کے ہاں رہا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی جگہ دوسرا بشپ آ گیا اور پھر اس کے ساتھ رہا، اور جب وہ بھی فوت ہونے لگا تو پھر میں نے اس سے کہا کہ وصیت کریں مجھے کہ میری عیسائیت کے اصل طریقے پر کس کے پاس رہوں، یعنی کہ جب آپ کی ڈیتھ ہو جائے، آپ کی وفات کے بعد، تو میں کس کے پاس جاؤں۔ تو اس نے کہا کہ میری نظر میں عیسائیت کے اصل طریقے پر ایک ہی شخص ہے۔ اس نے کہا کہ میری نظر میں عیسائیت کے اصل طریقے پر ایک ہی شخص ہے، وہ موصل میں رہتا ہے، ہو سکے تو اس کے ہاں چلے جانا ہے۔ وہاں چلا گیا، پھر اس کی خدمت کی۔ واقعی وہ بہترین آدمی تھا۔ پھر جب وہ فوت ہونے لگا تو اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ نصیباً میں ایک آدمی رہتا ہے، ایک بشپ ہے، اس کے پاس چلے جانا۔ پھر جب وہاں گیا، اس کی خدمت کی، تو پھر اس نے مجھے وفات جب وہ پانے لگا، مرنے لگا، تو اس سے پوچھا، یہی سوال کیا کہ مجھے کسی ایسے شخص کے بارے میں بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اموریہ جا کر میں نے کچھ کاروبار وغیرہ شروع کر دیا، اس طرح میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں جمع ہو گئیں۔ چنانچہ جب اس کی بھی وفات ہونے لگی، یعنی اس بشپ کی، تو میں نے اسے پوچھا کہ میں کہاں جاؤں۔ تو اس نے کہا کہ اب خدا کی قسم کوئی شخص بھی عیسائیت پر قائم نہیں رہا، علماء اور عوام سب بھی گاڑ پیچا ہو چکا ہے۔ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کا زمانہ آ گیا ہے، جو حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق عرب میں پیدا ہوں گے، اور ان کی ہجرت کی جگہ ایسی زمین ہے جہاں کھجوروں کی پیداوار اور بکثرت ہے، اور اس کے دونوں جانب کنکریلی زمین ہے۔ وہ ہدیہ تو قبول کریں گے لیکن صدقہ نہیں کھائیں گے، اور ان کے دونوں مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ بس اگر تجھ سے ہو سکے تو اس سرزمین پر پہنچ جانا۔
حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے تہیہ کر لیا کہ جس طرح بھی ہو سکا میں اس علاقے میں ضرور جاؤں گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تہیہ کر لیا کہ جس طرح بھی ہو سکا میں اس علاقے میں ضرور جاؤں گا، اور دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ خدایا مجھے اتنی مہلت دے کہ میں ان کی زیارت کر سکوں۔ چنانچہ اس عالم کی وفات کے بعد میں انہی پروگراموں میں تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ بنو کلب کے کچھ تاجر جو ہیں وہ عرب کی طرف جا رہے ہیں۔ میں ان سے ملا اور کہا کہ برائے مہربانی مجھے ساتھ لے چلو، اس کے بدلے یہ ساری گائیں اور بکریاں تمہاری نظر ہیں۔ انہوں نے قبول کر لیا، انہوں نے سب چیزیں لے لی، مجھے بکریاں بھی اور گائیں بھی، اور جب مجھے وہاں لے گئے لیکن انہوں نے زیادتی یہ کی کہ مجھے غلام کے طور پر جو تھی وہ فروخت کر دیا۔ اس طرح سے وہ غلام در غلام فروخت ہوتے ہوئے یہ ایک یہودی کے پاس پہنچ گئے۔ بالآخر ایک بنو قریظہ کا ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ اپنے وطن مدینہ منورہ لیا۔ جب مدینہ منورہ کا علاقہ دیکھا میں نے تو فوراً پہچان لیا کہ اس اموریہ والے پادری کے بتانے کے مطابق یہی وہ جگہ ہے جو آخری نبی کی ہجرت گاہ ہوگی۔ میں باہر کھیتوں میں کام کرتا تھا، شہر میں آنا جانا کم تھا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ میں کھجوریں اتار رہا تھا کہ میرے مالک کا جو یہودی مالک تھا اس کا کزن آیا، یعنی اس کا چچا زاد آیا، اور اس نے بتایا کہ قبا میں ایک شخص آیا ہے اور لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں اور اسی کو یعنی کہ مکہ سے ہجرت کر کے آیا، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہی آخری پیغمبر ہیں۔ تو جب میں نے یہ سنا تو میں نیچے آیا اور میں نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی، بات کرنے کی کوشش کی، تو میرے جو یہودی مالک تھا، آقا تھا، اس نے مجھے تھپڑ رسید کیا کہ تمہارا ان باتوں سے کیا تعلق۔ کچھ دن کے بعد میں نے تھوڑی سی کھجوریں جمع کی اور میں نے رقم جمع کی اور اپنے اس کو آقا کو کہا کہ مجھے شہر جانا ہے چیزیں خریدنے کے لیے۔ میں ان کے پاس گیا، کھجوریں لیں اور قبا پہنچ گئی۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوا، سلام کیا میں نے، تو آپ نے بڑی خندہ روائی کے ساتھ ملاقات کی اور کام وغیرہ کے بارے میں پوچھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے وہ کھجوریں پیش کی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہیں اے سلمان، یہ کیسی کھجوریں ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ یہ صدقہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ صدقہ کی کھجوریں اٹھا لو، ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے، کسی غریب مستحق کو دے دو۔ میں نے دل میں کہا کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی، پھر وہاں سے چلا آیا۔ چند دن کے بعد دوبارہ حاضر ہوا اور کھجوریں ساتھ لے گیا۔ اب کی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سوال کیا کہ یہ کھجوریں کیسی ہیں؟ کچھ دن کے بعد میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کھجوریں پیش کی۔ آپ نے سوال کیا کہ یہ کھجوریں کیسی ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ ہدیہ ہیں۔ تو آپ نے انہیں وہ کھجوریں جو تھیں وہ خود بھی کھائیں، حاضرین نے بھی کھائیں، اور میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد مجھے پتہ چلا کہ مدینہ کے قبرستان یعنی جنت البقیع میں کسی جنازے کے سلسلے میں تشریف لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں زیارت کے لیے وہاں چلا گیا۔ اس دن آپ نے قمیض کے بجائے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی۔ میں آپ کی پشت کی طرف آ کر گھومنے لگا کہ کہیں چادر ہٹے تو میں دیکھوں مہر نبوت کو۔ تو آپ نے بار بار اس طرح دیکھنے سے سمجھ گئے کہ مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ نے پیٹھ سے کپڑا ہٹا دیا تو مہر نبوت میرے سامنے تھی۔ میں جوش میں بے خود ہو کر اس پر جھک گیا اور اس کو چومنے لگا اور زاروں قطار رونے لگا۔ اس کے بعد اسلام قبول فرمایا۔ یہودی آقا نے شرط رکھ دی کہ اس صورت میں آزادی ملے گی کہ ایک تو باغ لگانا ہے جس میں 300 کھجوریں ہوں، اور دوسرے سونا کہ 1 اوقیہ سونا جو ہے وہ دینا ہے۔ اب 40 اوقیہ سونا جو ہے نقد سونا دینا ہے۔ تو جب میں نے شرائط جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائیں تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ سب لوگ جو ہیں وہ مدد کریں سلمان کی، اور سب صحابہ کرام نے مدد فرمائی۔ کوئی کچھ کتنے پودے لے آیا کھجور کے، 10 لے آیا، کوئی 20 لے آیا، کوئی 30 لے آیا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سب پودوں کو لگاؤ گڑھا کھود کے، اور مجھے جب لگا لو تو مجھے بلا لینا۔ جب 300 پودے پورے ہو گئے، گڑھا کھودا میں نے اور اس تیار کیے، اور جب پودے لگنے کا ٹائم آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود تشریف لائے، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے وہ پودے لگائے اور دعا فرمائی اور مجھے محنت کرنے کے لیے کہا۔ خدا کی قدرت کہ یہ پودے اسی سال پھل لے آئے، اور یہودی کی طے کردہ جو شرط تھی، وہ یہودی نے جو دوسری شرط رکھی تھی کہ 40 اوقیہ جو سونا ہے وہ نقد دیا جائے، تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سونا آیا تو آپ نے کہا کہ سلمان کو بلایا جائے، فارسی غلام کو، اور آپ نے وہ سونے کا انڈا جو تھا وہ مجھے دیا اور کہا کہ یہ اپنے یہودی آقا کو دے دیں، اور اس طریقے سے پھر مجھے آزادی ملی اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ لیکن مجھے جنگ بدر اور غزوہ احد میں نہ شامل ہونے کا ہمیشہ دکھ رہا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 250 سال تھی، اور آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں گورنر بھی رہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت میں آپ نے وفات پائی۔ آج کا جو تھنکنگ پوائنٹ اسے ہم دیکھیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں سے سفر شروع کیا اور کیسے کنسنٹریشن۔ آج کے اس واقعے سے اگر ہم سبق حاصل کریں، مورل لیسن لیں، تو یہ ہوگا کہ کنسنٹریشن، اف یو ہیو کنسنٹریشن آن یور ٹاسک، یور گول، یو کین اچیو دا تھنگس۔ آپ زندگی کا کوئی گول، ٹاسک حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کنسنٹریشن سے کام کریں۔ صبح اصفہان سے سٹارٹ ہوئے، وہاں سے چلے، وہاں کے گاؤں سے آپ روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی جذبہ ایمانی دے، ایسی ہی محبت دے، اپنے پیارے نبی کی ہر سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، فی امان اللہ، with best wishes and good luck۔